اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اسی معاونت میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قدم قدم پر یقین دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس یقین دہانی کا ایک ذریعہ وعدہ ہے۔ اسلام نے وعدہ پورا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے یہ حکم ملتا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہوتا ہے۔ یہاں وعدے کی پاسداری کا حکم ہے اور پورا نہ کرنے پر باز پرس کی خبر دے کر وعدے کی اہمیت کو مزید بڑھایا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان سے وعدہ کرو یا کافر سے، عزیز سے وعدہ کرو یا غیر سے، اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں۔ نبی صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کا کچھ دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی وعدہ پورا فرمایا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی افرادی قوت کم اور کفار کا لشکر 3 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ 2 صحابہ کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کفار نے پکڑ لیا۔ جب دونوں صحابہ نے شریک جنگ نہ ہونے کا عہد کیا تو انہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ماجرا سن کر دونوں صحابہ کو الگ کر دیا اور فرمایا، ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہمیں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ حضرت غوث الاعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک سفر پر کوئی شخص میرا رفیق بنا اور اپنے انتظار کا وعدہ کر کے لے کر چلا گیا۔ میں 1 سال تک وہیں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ لوٹا اور پھر یہی وعدہ کر کے چلا گیا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ آخری بار جب وہ لوٹا تو کہا، میں خضر علیہ السلام ہوں۔ وفائے عہد بندے کی عزت و وقار میں اضافہ کا سبب ہے، جبکہ وعدے کی خلاف ورزی بندے کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وعدہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔